ہمیں کہتے تھے دکھانے کو کچھ نہیں ہے، تو بھائی وہاں تو سارا آزاد کشمیر جو ہے وہ سندھ کے ہسپتالوں میں جا کر علاج کرواتا ہے۔ آپ نے تو پنجاب جو ان کا ہمسایہ ہے، پنجاب نے تو ہیلتھ آؤٹ سورس کر دی ہے۔ آپ کے تو اب کوئی سرکاری ہسپتال ہی نہیں رہ گئے، آپ کے تو سارے ہاسپٹلز پرائیویٹائز ہو گئے ہیں، آؤٹ سورس ہو گئے ہیں، ٹھیکے پر دے دیے گئے ہیں۔ آپ کے ہسپتالوں میں دوائی نہیں ملتی۔ یہ پی آئی سی کا پرسوں کا واقعہ ہے، وہاں پہ دھکے مار کے نکالا گیا اس شہری کو، اس کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، اس کی ویڈیو باقاعدہ ہے، اس کو پی آئی سی سے دھکے مار کے نکالا جا رہا ہے۔ آپ کے پاس تو 6 مہینے تک آپ کے ہسپتالوں میں ٹائم نہیں ملتا۔ آپ کوئی غریب آدمی اگر آپ کے ہاسپٹل میں چلا جائے، ایک کی پوڑی ہے جویں جیل ملتی سی، اندر ہر بیماری دی دوائی ہے، ایسپرین بھی ہے، ڈسپرین بھی ہے، پیراسیٹامول بھی ہے، جیڑی مرضی بیماری نو فٹ آوے وہ گولی لگ جاندی ہے۔ آپ نے تو اجاڑ کے رکھ دیا اپنے ہیلتھ سسٹم کو۔ سکول آپ نے آؤٹ سورس کر دیے، پرائیویٹائز کر دی تعلیم جو سب کا حق ہے۔ مجھے بتائیں کہ آج آپ کا کسی وزیر کا بچہ پرائیویٹ پبلک سیکٹر میں کسی سکول میں جا سکتا ہے؟ آپ دانش سکول وہ تو ایک انڈسٹری لگا رہے ہیں، کون پڑھے گا وہاں پہ عام بچہ؟ آپ کے ڈی پی ایس سکولوں میں داخلہ نہیں ملتا سفارش کے بغیر، آپ کے ایچ ایس این میں داخلہ نہیں ملتا، اگر مل جائے تو کسی غریب کا بچہ وہاں پڑھ سکتا ہے؟ ہاں، جب تعلیم نیشنلائز تھی، میں آج بھی دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جتنے بڑے بڑے دانشور ہیں، جتنے بڑے بڑے صحافی ہیں، یہ سارے انہی مشنریز کے اداروں سے یا انہی ٹاٹوں والے سکولوں سے پڑھ کر آئے۔ آج آپ مجھے کوئی دانشور پیدا کر کے تو دکھائیں، آج کوئی انٹلیکچوئل مجھے دکھائیں تو صحیح۔ لاہور کی سڑکوں پر وہ ایک دور تھا جب آپ کو دانشور بھی نظر آتے تھے، لکھاری بھی نظر آتا تھا۔ آپ نے تو لوگوں سے وہ کتب بینی کا حق ہی چھین لیا ہے۔ آج کل کی بات ہے، یہ بڑی گڈ گورننس اور یہ بیوٹیفیکیشن اور پنجاب کی محرومیاں جو دور ہو گئی، اور کبھی کشمور کو کشمیر کے ساتھ ملانا، کبھی یہ ثابت کرنا کہ وہ دوسرے درجے کے شہری ہیں میر پور خاص والے، اور کسی کو ایک درجے کا شہری قرار دینا، یہ طبقاتی نظام سیاست، یہ آپ کی میراث ہے، ہمیں پتہ ہے۔ لیکن ہم جیسے عام کارکن، ہم جیسا ایک عام آدمی، ایک غریب آدمی جو ایک بالکل معمولی سی جگہ سے اٹھ کے آپ کی پارلیمنٹ میں پہنچا، یہ پیپلز پارٹی کا کمال ہے۔ آپ مجھے دکھائیں نا آپ کی صفوں میں کوئی بھی ایک ایسا آدمی ہو جو عام آدمی ہو اور آپ نے اسے پارلیمان میں پہنچا دیا ہو۔ کل کی بات ہے، میں کل گیا ہوں لاہور کے اندر، یہ شاہ درہ لاہور کا حصہ ہے، لاہور کے اندر شاہ درہ سے لے کے میں مرید کے تک گیا ہوں، اور نارنگ سے لے کے شیخو پورہ تک گیا ہوں۔ ہزاروں ایکڑ اراضی، کھڑی فصلیں جو ہیں وہ 10-10 فیٹ پانی میں تباہ ہو گئی ہیں۔ آپ کی آبادیاں، سینکڑوں آبادیاں، رچنا ٹاؤن، رانا ٹاؤن، پٹھان کالونی، عبد المالک، کالا شاہ کاکو، مراد پور، جام کے چیمے، یہ 10-10 فٹ 8-8 فٹ پانی ہے ادھر ان آبادیوں کے اندر۔ ہم آپ کی ریسکیو کی بوٹس میں وہاں پہنچے ہیں، خشکی کا جی ٹی روڈ سے ان آبادیوں میں رابطہ ہی نہیں ہے، 3 بچے ڈوب کر مر گئے ہیں، اور آپ کہتے ہیں سب اچھا کی رپورٹ، سب اچھا کی رپورٹ۔ یہ قلعہ ستار شاہ، یہ شیخو پورہ کے بالکل ساتھ گاؤں ہے، آپ نے دیکھا ہے وہاں پہ ٹرین کی پٹڑی اڑ گئی ہے، اور یہ ایک بھیڑ نالے کا بند ٹوٹنے سے ہوئی ہے۔ یہ کوئی فلڈ نہیں آیا، کوئی انڈیا نے پانی نہیں چھوڑ دیا، یہ آپ نے اس کی بھل صفائی نہیں کی، وقت پر وہاں پہ صفائی ہو جاتی یہ نہ ٹوٹتا۔ آپ نے ایک بند ٹوٹنے سے، نالے کا بند ٹوٹنے سے آپ نے پورا آدھا پنجاب جو ہے وہ اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ لیاقت پور کے اندر بند ٹوٹا ہے، وہاں پر پانی ہے، رحیم یار خان کے اندر۔ آپ باقی اضلاع دیکھ لیں، ابھی معمولی بارشیں ہوئی ہیں، معمولی بارشیں، جس لاہور کو
روز ماڈل بنا کر سوتے ہیں کہ جی لاہور ماڈل ہے، لاہور ماڈل ہے. چند گھنٹوں کی بارش کے بعد لاہور کی سڑکیں، لاہور کے انڈر پاسز جو ہیں وہ دریا کا منظر پیش کر رہے تھے. تالاب بنے ہوئے تھے ہر جگہ کے اوپر. آپ کی وہ بیوٹیفیکیشن ٹوبہ ٹیک سنگھ کے اندر وہ جا کے سکینڈل تو دیکھیں. آپ کا ایم پی اے امجد کہہ رہا ہے کھڑا ہو کے آن دی فلور آف دی ہاؤس کہ وہاں بہت بڑی کرپشن ہوئی ہے، بغیر ٹینڈرنگ کے وہاں پر ٹھیکے دیے گئے ہیں. آپ نے وہاں ٹیم بھی بھیجی ہے. کیا کیا ہے اس ٹیم نے؟ کیا کیا ہے اس ٹیم نے؟ آپ کے ستھرا پنجاب پر فیصل آباد کے اندر اربوں روپے کی کرپشن کا سکینڈل آیا. آپ نے کیا کیا اس کے اوپر؟ کس چیز پر آپ اتراتے ہیں؟ کس چیز پر آپ کہتے ہیں کہ یہ باقی صوبوں سے یہ بہتر ہے؟ ہمارا لاہور ہے، سب کا لاہور ہے. ہمیں خوشی ہوتی اگر یہاں کوئی ایسا پروجیکٹ، کوئی ایسا منصوبہ شروع ہوتا جس سے عام آدمی کی فلاح بھی ہوتی اور ان حالات سے بچنے کے لیے کوئی راہ بھی نکلتی. لیکن آپ نے اتنا پیسہ لگا کر بھی اس کو بے یارو مددگار چھوڑا ہوا ہے. آپ چلیں، آپ کو جب بھی موقع ملتا ہے آپ سندھ پر تیر برسانا شروع کر دیتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں یہاں کی، آپ سندھ پر کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کس گورننس کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ آپ نے ML1 ختم کیا، وہ اتنا بڑا ریلوے کا منصوبہ آپ نے ختم کیا، اور اس کے بدلے سی پیک میں آپ نے اوریں ٹرین بنا دی. آپ نے بنجی کا منصوبہ ختم کیا جو 7100 میگا واٹ تھا، ہائیڈرو پاور تھا، جو سستی ترین بجلی تھی، جو ہمیں 1 روپے میں کاسٹ ہونی تھی، جو 4 سال میں منصوبہ مکمل ہونا تھا. آپ نے وہ چھوڑ دیا. آپ نے سائیوال کی زرخیز زمین کے اوپر کول پاور پلانٹ لگا دیا جس میں امپورٹڈ کوئلہ استعمال ہوتا ہے، لوکل کوئلہ بھی نہیں استعمال ہوتا. آپ نے ہمیں مہنگی ترین بجلی سے نوازا. آپ کی وجہ سے آج ہم کیپیسٹی چارجز بھر رہے ہیں. آپ کے کیے ہوئے غلط فیصلوں کی وجہ سے آج پوری قوم کیپیسٹی چارجز بھر رہی ہے. ذرا ان خاندانوں کا نام تو لیں جن خاندانوں کو بغیر بجلی بنائے پیسے ملتے ہیں سالانہ. ان خاندانوں کا نام تو لیں، ذرا پتہ تو چلے ان پردہ نشینوں کا نام کیا ہے. سارے آپ کے اپنے پروجیکٹس ہیں، کسی میں آپ حصہ دار ہیں، کوئی پروجیکٹ آپ کا ہے، آپ اس پہ بات ہی نہیں کرتے. قوم پر روزانہ کی بنیاد پر آپ پیٹرولیم مصنوعات کی مد میں قیمتیں بڑھا کر عام آدمی کی جیب پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں. آپ کو اگر کوئی کچھ کہے تو پھر آپ کی طرف سے گالیاں سننی پڑتی ہیں. آپ کی طرف سے جو نشتر مارے جاتے ہیں، جس طرح سے حقارت سے نام لیے جاتے ہیں، یہ پھر آپ کی طرف سے یہ شروع ہو جاتا ہے